اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہے سول لا سسٹم، جس کو ہم کانٹیننٹل سسٹم ہی کہتے ہیں، یعنی کہ یورپ کا ایسا نظام قانون جو کہ کامن لا سسٹم آف انگلینڈ سے علیحدہ طور پر جو یورپین کانٹیننٹ تھا اس میں ڈیولپ ہوا۔ تو بیٹا بلیکس لا ڈکشنری میں سول لا کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ بلیکس لا ڈکشنری میں بتایا گیا ہے کہ سول لا، رومن لا یا رومن سول لا، تینوں فریزز کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی لیگل فلسفی کا سسٹم ہے۔ ایسی لیگل فلسفی، ایسا لیگل سسٹم جو کہ رومن امپائر میں بنایا گیا اور اس کو نافذ بھی کیا گیا، جو کہ خاص طور پر ہمیں جسٹینین جو ان کا ایک ایمپرر تھا اور اس کے جانشینوں نے اس کو اکٹھا کیا، جو کہ انسٹیٹیوٹس، یہ بھی ایک بک ہے گائس اس کے رائٹر تھے، کوڈ، ڈائجسٹ اینڈ ناولز پہ مشتمل ہے، اور ان چاروں حصوں کو کلیکٹیولی کارپس جورس سیویلیس کہا گیا ہے، جو کہ کامن لا آف انگلینڈ اور کینن لا یعنی کہ ایکلیسیسٹیکل لا، چرچ سے ریلیٹڈ جو مذہبی قانون تھا اس سے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو بیٹا آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کریں ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا سول لا سسٹم۔ اس میں جو فردر کلاسیفیکیشن ہے ٹاپکس کی کہ رومن ریجن ہے، سٹارٹ یہ روم سے ہوا، پھر جو قرون وسطیٰ کا اٹلی تھا، مڈل ایجز کا، اس میں کس طرح سے ڈیولپ ہوا، مذہبی قانون کینن لا، اور جو تجارت کا قانون تھا اس کا اس میں کیا رول ہے، پھر یورپ میں جب انلائٹنمنٹ کے دوران میں جو پھر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس سے پھر کوڈیفیکیشن پروسیس پہ کیا اثر پڑا، فرانس اور جرمنی میں جسا نپولین کوڈ مشہور ہے، وہ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں، چلی اور برازیل کے کوڈز کس طرح سے ہوئے، اور الٹیمیٹلی جو ماڈرن سسٹم میں اس کو کس طرح سے جورسٹ نے ڈیولپ کیا، ان کا کیا رول تھا۔ تو اس لیکچر میں ہم صرف دیکھیں گے رومن اوریجن سے متعلق گفتگو۔ رومن جو سول لا سسٹم ہے، کہا جاتا ہے کہ رومن ریپبلک جو بنی تھی اس کا اوریجن ہے۔ تو اس کی بنیاد میں جو انسٹیٹیوشن قانونی طور پر روم میں موجود تھے اور ان کا جو ریٹن لا تھا اس سے انسپائر ہے، جس کو جس سیویلیس یا جے کی جگہ آئی ایس سیویل بھی کہا جاتا ہے، کہ رومن ریپبلک اور رومن امپائر کا جو سول لا سسٹم تھا۔ اس طرح سے رومن میں ایک اور قانون تھا روم کے امپائر کے دوران میں، جسے جس جینٹیم یا ای ایس جینٹیم بھی کہتے تھے۔ یہ ان لوگوں پہ اپلیکیبل تھا جب رومن سلطنت بڑی ہو گئی تو رومنز کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات کس طرح سے قائم رکھنے ہیں، ان کے ساتھ کیا قانون ہے، اس کو ای ایس یا جس جینٹیم کہتے ہیں، جو کہ بعد میں ایونچولی لا آف نیشنز میں کنورٹ ہوا اور انٹرنیشنل لا کی بھی بیسس ہم اس میں ملتی ہے۔ تو جو روم کا ایک جوڈیشل سسٹم تھا وہ بڑا ہی یونیک قسم کا تھا، اور جس طرح سے ادھر کیسز کا فیصلہ ہوتا تھا اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ساری ڈیولپمنٹ آگے ہوئی ہے سول لا کی۔ تو دو طرح کے سول ججز ہوتے تھے روم میں، ایک کو مجسٹریٹ یا پریٹر کہتے تھے، اور ایک ہوتے تھے جج فار دا ٹرائل، جسے جوڈیکس بھی کہا جاتا تھا۔ یہ جوڈیشری بیٹا نان پروفیشنل تھی، ان کو کوئی خاص لیگل ٹریننگ نہیں تھی، قانون سازی میں قانون کو اتنا جانتے نہیں تھے۔ پریٹر جو تھے وہ 1 سال کی ٹرم کے لیے اسے منتخب کیا جاتا تھا، اور اس کی جوڈیشل کیپیسٹی بھی کافی لمیٹڈ تھی۔ مین ان کی ڈیوٹی 2 تھی۔ پہلا کہ جناب جو لوگ مقدمہ لے کر اس کے پاس آتے تھے تنازع، تو ان میں ایشوز آف دا کنٹروورسی، جنہیں ہم فریمنگ آف ایشوز اب سول لا کی ڈومین میں کہتے ہیں، تو وہ پہلے ان لوگوں کو سنتا تھا اور ان کے ایشوز فریم کرتا تھا کہ ان میں کن کن چیزوں کے متعلق کنٹروورسی ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر جو دوسرا جوڈیکس ہے اس کو وہ کیس بھیج دیتا تھا، ساتھ ہی انسٹرکشن دے دیتا تھا کہ یہ ایشوز ہیں، یہ پروسیجر کا استعمال کرنا ہے، اور اس طرح کے کیسز میں اس طرح سے حق لوگوں کا ادا ہو سکتا، جو اس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کا مداوع یعنی کہ ریمیڈیز یہ موجود ہیں۔
تو بیٹا پریٹرز جو تھے وہ ایڈکٹس اپنے ایشو کرتے تھے. یہ ان کی قانون کے متعلق پروناؤنسمنٹ تھی جو کہ پرائیویٹ لا کا سب سے بڑا سورس تھا. اوبویسلی اس دور میں جو لیجسلیشن ہے, امپیریل لیجسلیشن جسے کہا جاتے تھے, وہ سیکنڈری سورس بن گیا سول لا کے حوالے سے, کیونکہ وہ زیادہ پبلک لا کی حکومت سازی کس طرح ہے اور جو حکومت ہے اس کے کیا حقوق اور فرائض ہیں اس کے متعلق زیادہ ڈیل کرتے تھے. پرائیویٹ لا پھر لوگوں کیسز کے ذریعے سے ہی ڈیولپ ہوا. تو ایڈکٹ تھی یہ کہ سالانہ طور پر ایک, کیونکہ ہر سال پریٹر کی نیا پریٹر آتا تھا, تو وہ ہر سال یہ ایک پبلک پروکلیمیشن کرتا تھا کہ یہ پرنسپل ہے جن کے تحت میں اپنا یہ ذمہ داریاں کو نبھاؤں گا. اور یہ جو ایڈکٹ سے یہ بعد میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا جسے جسٹ جینٹیم یا ایکوٹی لا آف دا روم, جس کو آپ کو پہلے بتایا گیا ہے, جو کہ نان رومن سٹیزن سے ان پہ یہ لاگو ہوتا تھا یا ان کے ساتھ ڈیلنگ کے ساتھ لاگو ہوتا تھا. تو بیٹا دوسرے جو جج تھے, جو جج آف دا ٹرائل بھی جسے کہا گیا تھا جوڈیکس, اس کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ اس سے اور زیادہ کم ہو جاتی تھی پریٹر سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسپیسیفکلی کیس بائی کیس ہی نامینیٹ ہوتے تھے, ایڈ ہاک بیسس کے اوپر لیٹیگنٹس ہی انہیں سلیکٹ کرتے تھے اور وہ پریزائڈ کرتے تھے اپنا ٹرائل. جو پریٹر جو تھا اپنا ایشوز فریمنگ کے بعد اتھارٹی دے دیتا تھا جوڈیکس کو کہ یہ کیس ہے, یہ اس کے ایشوز ہیں, یہ پروسیجر ہے اور یہ ریمیڈیز ہیں, تو آپ اس کیس کا فیصلہ کریں. جس ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پریٹر اور جوڈیسز کی لیگل جو تھی کیپیبلٹی وہ بہت کم تھی, تو ان کو لیگل ایڈوائس چاہتے تھے. تو یہاں پہ مین اب رول ڈیولپ ہوتا ہے جورسٹ کا, جنہوں نے آگے جا کے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا کوڈیفیکیشن میں, لا کی ڈیولپمنٹ میں. تو بیٹا 27ویں بیفور کرائسٹ میں ریپبلک میں لیگل ایکسپرٹس یا جورسٹ انہوں نے کافی زیادہ امپورٹنس حاصل کر لی, اور یہ جو کورٹس آف لا سے ان سے علیحدہ ان کا رول تھا. رومن لیگل سسٹم میں ان کی فنڈامنٹل کنٹریبیوشن ہے. بیٹا یہ ان کا ڈسٹنکٹ فیچر تھا کہ یہ مین فرام دا اپر کلاس آف دا رومن سوسائٹی سے ان کا تعلق تھا. یہ کوئی سرکاری ملازم یا گورنمنٹ آفیسرز جو کہ آج کل کے دور میں رکھے جاتے ہیں ویسا ان کا رول نہیں تھا, اسی لیے ان کے پاس کوئی سرکاری پاورز بھی نہیں تھیں. ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ پھر ایک عوامی خدمت کی شکل اختیار کر گئی ہوئی تھی, اور ان کا ریوارڈ تھا اثر و رسوخ اور شہرت. بیٹا نہ تو وہ ہی کیسز کا چارج کرتے تھے اور نہ ہی کسی صورت میں جو مقدمے کاروائی تھی ان کا کوئی رول ہوتا تھا. اسی طرح سے نہ ہی وہ لیٹیگنٹ سے نہ ہی سرکار سے کوئی ان کو فیس یا پیسے ملتے تھے. تو اگر ہم کہا جائے کہ جو پرو بونو لائرز ہیں, جو عوامی خدمت کے لائرز ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں جورس کی شکل میں روم میں ملتے ہیں. تو بیٹا جو ان کی ذمہ داریاں تھیں, تو وہ پہلے نمبر پر جو پارٹیز تھے, لیٹیگنٹس تھے, ان کو ایڈوائز کرتے تھے, مجسٹریٹس کو ایڈوائز کرتے تھے, اور جوڈیشری یا جوڈیکس کو, ان کو بھی وہ ٹرائل کے دوران میں وہ جنہوں نے ٹرائل کنڈکٹ کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنا تھا ان کو بھی ایڈوائز کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ پریٹر نے جو ایڈکٹ ڈرافٹ کرنا ہوتا تھا تو اس میں بھی اس کی مدد جورسٹ کیا کرتے تھے. تو بیٹا ایک ڈاکومنٹ تھا جورسٹ کو, جب بھی کوئی کوسچن آف لا بھیجا جاتا تھا جس میں اس کی اوپینین لی جاتی تھی, تو وہ اس کے جواب میں وہ جو ڈاکومنٹ بھیجتا تھا اسے رسپانسا کہا جاتا تھا. تو ایک طریقہ کار تھا انٹرپریٹیشیو, جو کہ بعد میں اب ہم انٹرپریٹیشن بن گیا ہوا ہے, انٹرپریٹیشن آف لا. تو وہ رسپانسا پریٹرز اور جوڈیسز دونوں کے لیے ہی بنایا جاتا تھا, جو بھی اس سے سوال پوچھتا تھا, اور جس میں جو اسپیسیفک اسٹیچوری فریزز جیسا 12 ٹیبلز ہے اس کا بھی آگے ذکر آئے گا, اس کی کوئی انٹرپریٹیشن ہے, یا جو ایڈکٹ جاری کیا ہے کسی پریٹر نے, تو اس کے حوالے سے وہ پھر اپنی جو انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے رسپانسا میں ان کو دیتے تھے. تو دو طرح کے رولز جورسٹ کے بن جاتے تھے. پہلا کیا تھا کہ نا وہ ٹیکنیکل ایڈوائس دیتے تھے ججز کو بھی اور دوسری پارٹیز کو بھی کہ قانون ہے کیا, اور جو ٹیکسچل مٹیریل ہے جیسا کہ 12 ٹیبلز ہیں 450 بیفور کرائسٹ میں بنا, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, یا ایڈکٹ جو کہ پریٹر نے ایشو کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے.
دوسرے نمبر پر جو رسپانسا کے ذریعے سے جو وہ رول پلے کر رہے تھے، تو الٹیمیٹلی جو جورسپروڈنس ہے یا لیگل فلسفی ہے، اس کو انہوں نے ڈیولپ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول کیا، جو کہ جوڈیشل ڈیسیجنز کے علاوہ ہوتے تھے، جو کہ خاص طور پہ ایک جو آبادی بڑھ رہی تھی، اور اسی طرح سے ہم جس طرح روم سے شروع ہو کے رومن ریپبلک بنی اور رومن امپائر تک کا جرگ دے دیا، تو اتنی زیادہ لوگ مختلف قسم کے آ رہے تھے، ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا انہوں نے۔ تو بیٹا جیسا ہم کامن لا میں دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل ڈیسیجنز کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، تو پچھلی ڈسکشن سے ہی ہمیں یہ پوائنٹس آگے آ جاتے ہیں کہ یہ جو سول لا سسٹم ہے، جسے کوڈیفائڈ سسٹم آف لا بھی کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ آف دا جوڈیشل ڈیسیجنز، تو روم میں جو وہاں پہ پھر یہ ہمیں جو جوڈیشل ڈیسیجنز ان کی اہمیت سے وہاں سے لیکنگ شروع ہوتی ہے۔ نمبر ون آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ جو رومن جوڈیشریل تھی، ایک تو نان پروفیشنل تھی اور ٹرم بھی ان کی چھوڑی تھی۔ پھر جو کیسز کو فیصلہ کرنے کا طریقہ کار تھا، اس نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول کیا۔ تو سول لا سسٹم میں جو بعد میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ان میں پھر انڈیویجول کیسز کے جو فیصلے تھے ان کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ وجوہات دوبارہ سے ریپیٹ کرتے تھے، پریٹر 1 سال کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ رول تھا، اس نے صرف ایشو فریم کرنے تھے اور ریمیڈیز کے متعلق بتانا تھا اور رولنگ دینی تھی، تو اس کا جو امپورٹنس تھی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی۔ اسی طرح سے جو جوڈیکس تھے، وہ بھی کیونکہ ایک پرٹیکولر کیس میں ہی فیصلہ دیتا تھا، بعد میں اپوائنٹ ہو نہ ہو، تو اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ کم ہو گئی۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپلٹ آ جاتا ہے جوڈیشل پروسیس میں، 2 ججز اگر ایک کیس کے فیصلے میں ان کا رول ہے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی اس بات کی۔ پھر لیٹیگیشن میں کنٹینیوٹی ہی نہیں رہی، کیونکہ ہر چیز ہی نان پروفیشنل انداز میں چلائی جا رہی تھی۔ اسی نتیجے میں جو کیسز کے فیصلے کی صورت میں کوئی لیگل پرنسپلز کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ 2 جج انوالو ہیں ایک مقدمے میں، فیصلہ ہوا اور بس بات ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے رومن لیگل سسٹم میں جوڈیشل ڈیسیجن کو کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ ابھی ہم 2 سورسز آف لا کا، یا 2 بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ رومن امپائر کے دور میں ہوئی، اس کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ رومن جورس جو گائس تھے، جس نے 2nd سینچری میں انسٹیٹیوٹ ایک ٹریٹائز لکھی تھی کہ روم کا قانون کیا ہے، تو اس نے اپنے پریمبل میں بھی جوڈیشل ڈیسیجن کو ایز اے سورس آف لا ریکگنائز نہیں کیا۔ پھر خاص طور پر ہم 6ठी صدی میں جب دیکھتے ہیں تو ایمپریئر جسٹینین نے جو کارپس جورس سیولس بنوائی، اس میں یہ ایک اصول رکھ دیا گیا، نان ایگزامپلس سیڈ لیجیبس جوڈیکینڈم ایس، یعنی کہ ڈیسیجن جو ہیں وہ ان اکارڈنس ود لا ہونا چاہیے، لیکن ایگزامپل اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ایگزامپل کے ساتھ نہیں بلکہ لا کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اسی لحاظ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جورس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ اصل میں تو انٹرپریٹیشن کے ڈیوائس یوز کرتے ہوئے رسپانسا کے ذریعے سے انہوں نے ڈیولپمنٹ آف لا میں کافی زیادہ رول پلے کیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ رومن پرائیویٹ لا سسٹم جو ہے وہ کہ انٹائرلی اتنا زیادہ رول تھا جورس کا کہ وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انہی پہ ہے۔ پھر بیٹا جو ایڈکٹ جس طرح سے ہر جج نیا آتا تھا، پریٹر مجسٹریٹ، تو وہ ایڈکٹ ایشو کرتا تھا 1 سال کے لیے، تو پھر جو نیا آتا تھا تو وہ پریویس آفس ہولڈر کا جو ایڈکٹ تھا اسے ہی ایشو کر دیتا تھا، اور کچھ اپنی اینڈ میں چینجز وہ بیان کر دیتا تھا جو وہ چاہتا تھا اس پہ چینج کرنا۔ تو آہستہ آہستہ سے یہ اتنا لمبا ڈاکومنٹ بنتا گیا جس میں کوئی کوہیرنس نہیں تھی، چیزوں کی ڈیٹیل باتیں ترتیب کے ساتھ نہیں تھی، تو ان کی اہمیت پھر ایڈکٹ کی کم ہوتی رہی۔ الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں ایمپرر ہیڈرین نے اپنے دور میں ایک نیو فارم آف لیگل رائٹنگ کا آغاز کروا دیا، جسے ٹریٹائز کہتے ہیں، جو کہ جورسٹ لکھتے تھے، اور اس میں جو رومن لا کی ہر یعنی کہ سبجیکٹ میٹر کے لحاظ سے رومن لا کی جو قوانین یا اصول ڈیولپ ہوئے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ سے لکھا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جب سیزر اگسٹس ایمپرر بنا تو اس نے ایک اور طریقہ کار ایشو کیا کہ ججز جورسٹ کو پیٹنٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی سرکاری طور پر انہیں ریکگنائز کرنا شروع کر دیا گیا کہ یہ بندے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی آف لا رکھتے ہیں۔
تو پیٹنٹ کرنے سے کیا ہوا، ان کی پھر قدر و منزلت میں اور ان کی اوپینین کی کافی زیادہ پھر ریکگنیشن ہو گئی، تو ان کو پھر الٹیمیٹلی پاور مل گئی رول میکنگ کی، اور ان کی جو اوپینینز تھی وہ ایمپرر کے اوپر بھی بائنڈنگ ہو گئی، کیونکہ اس کو فورس آف لا کی اہمیت مل گئی، اور ان کا جو رتبہ ہو گیا رومن جورس کا، جو کہ پیٹنٹ تھے، ان کو امپیریل ایڈوائزر، بادشاہ کا ایڈوائزر بھی سمجھا جانے لگا۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ تھی، جب یہ ریکگنیشن ہوئی، انہوں نے ٹریٹائزز لکھنے شروع کر دیے، تو اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رسپانسا سے انہوں نے اپنا لیگل اوپینین دینا شروع کر دی، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رومن امپائر میں ہی وہ ٹریٹائزز تک پہنچ گئے، تو اس حوالے سے پھر جورسٹ کی بہت زیادہ اہمیت بن گئی۔ پھر بیٹا دو مین کوڈیفیکیشن یا بنے چیزیں جہاں پہ لا کو اکٹھا کیا، جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آج پہلے بھی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو گائس جو جورس تھے، انہوں نے انسٹیٹیوٹ لکھی، یہ جب ٹریٹائزز بنانی شروع کر دی، تو گائس نے بہت زیادہ محنت کر کے جتنا بھی قانون تھا رومن لا کا، پرائیویٹ لا کا، اس کو انسٹیٹیوٹس نامی ایک کتاب میں اکٹھا کر دیا، جو کہ ایک بہت بڑی کلیکشن تھی لیگل پرنسپلز اور رولز کی، جس میں رائٹ آف سٹیزن شپ، سلیوز کو جب انہیں آزاد کرنا ہے اس کے متعلق، اسٹیٹس کس طرح سے برقرار رکھی جائیں گی، اور جب بندہ مر جاتا ہے اور اس نے اگر کوئی اپنی ول نہیں چھوڑی ہے تو سکسیشن کس طرح سے ہوگا، تو اس طرح کے تمام قوانین اس میں اکٹھے کیے گئے تھے۔ تو انسٹیٹیوٹس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہارن بک سے ایک تشبیہ ہے، یعنی کہ اب تختی کو آپ الٹی پکڑ لیں گے تو وہ سینگوں کی طرح اس کے ہارن بن جاتے ہیں۔ تو ہارن بکس کی تھی جو کہ بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو رومن ایجوکیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اور خاص طور پہ انہیں بتایا جاتا تھا کہ اگر کوئی ایشوز اس طرح سے ہے تو ان کو کس طرح سے حل کرتا ہے۔ پھر بیٹا چھٹی صدی میں دیکھتے ہیں ایمپرر جسٹینین تھا، اس نے جو مینوسکرپٹ بنایا تمام قانون کا، 4 اس کے حصے تھے، اسے کارپس جورس سیولس کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو گائس نے جو انسٹیٹیوٹ لکھی تھی اس کو ریفائن کیا گیا تھا، اس میں بہتری کر کے پہلا حصہ اس پر موجود تھا۔ پھر دوسرا حصہ اس کا تھا ڈائجسٹ تھا، تو جو جورسٹ گائس کے علاوہ جنہوں نے ٹریٹائزز لکھی ہوئی تھی وہ ان کی تحریروں پر مشتمل تھا۔ تیسرا حصہ تھا جو ایمپرر قانون سازی کرتا تھا، جسے پبلک لا بھی کہتے تھے، تو اس کو نام دیا گیا کوڈ کا۔ اور جسٹینین نے اپنے دور میں جو لیجسلیشن کی اس کو رکھا گیا ناولز میں۔ تو یہ 4 حصے تھے کارپس جورس سیولس پر مشتمل۔ تو بیٹا یہ کارپس جورس سیولس اصل میں رومن امپائر کا سب سے بڑا لیگل ایک کوشش تھی، ڈاکومنٹ تھی، جس نے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ رول پلے کیا، اور اسی کو ہی ریوائیو کر کے آگے ہم کانٹیننٹل یورپ کا دیکھتے ہیں لا پوائنٹ ڈیولپ ہوا۔ تو اس نے تمام جو لیگل ٹریٹائزز تھے، ان کے مختلف اور پرنسپل آف لا تھے، تو جو مختلف جورس کے جو ویو پوائنٹ تھے، آرگومنٹ تھے، سب کو اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ تو ساری کی ساری جورسپروڈنس جو روم کی تھی اس دوران میں، وہ ادھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے آگے بتایا ہے انسٹیٹیوٹ کو ریفائن کیا، اور اس طرح سے یہ کتاب مین بلڈنگ بن گئی، بلاک بن گئی آنے والے سول سسٹم کے حوالے سے۔ تو بیٹا یہ روم کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو تھی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیریز میں ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ کے کوئی بھی کوسچنز ہوں اس چیز میں یا کوئی غلطی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔